رمضان رحمت کا سامان، رمضان بخشش کا اعلان، مدنی مذاکرہ علم و عمل کا جہان۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ فرمانے حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، نبی کریم رؤوف الرحیم علیہ افضل الصلاۃ والتسلیم پر درود پاک پڑھنا گناہ کو اس قدر جلد مٹاتا ہے کہ پانی بھی آگ کو اتنی جلدی نہیں بجھاتا، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر سلام بھیجنا گردنیں یعنی غلاموں کو آزاد کرنے سے افضل ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ پہلے کچھ حسب حال نیت کے لیے اگر ذہن بنتا ہو کہ ان پر عمل ہو سکے گا تو نیت کر لیجئے۔ ادھر ادھر دیکھنے، باتیں کرنے، دوسروں کو اشارے کرنے، خود کشادہ ہو کر دوسرے کو تنگ جگہ پر بیچنے پر مجبور کیے بغیر، دیوار وغیرہ سے ٹیک لگائے بغیر اللہ کریم کی رضا کے لیے توجہ سے دینی باتیں سنوں گا۔ صلو علی الحبیب سن کر بلند آواز سے درود پاک پڑھوں گا۔ مجبوری نہ ہوئی تو آخر میں یعنی اعلانات صلاۃ والسلام وغیرہ کے بعد ہی اپنی جگہ چھوڑوں گا، لیکن خیر یہ میں بول گیا ابھی عصر کے بعد کے مدنی مذاکرے میں یہ صلاۃ والسلام وغیرہ نہیں ہوتا، کہ فوراً افطار مغرب کی نماز۔ ہاں یہ ہو سکتا ہے کہ ہم سب یہ نیت کر لیں کہ مغرب کی نماز کا انتظار کروں گا۔ حدیث پاک میں کہ نماز کا انتظار کرنے والا ایسا ہے جیسے نماز میں، یہ ثواب بہت ہے اس کا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔ کہ اپنی جگہ نہ چھوڑیے گا، اور پیچھے سے آنے والے مہربانی کر کے آگے نہ بڑھا کریں۔ جو آگے بڑھے ہیں وہ اگر پیچھے چلے جائیں تو ان کی مہربانی، کیونکہ ابھی کچھ دیر کے بعد مغرب ہونی ہے اور مغرب کی صفیں بنانے میں تکلیف ہوتی ہے۔ ظاہر ہے کہ ایک آدمی صف میں بیٹھا ہے تو تھوڑا کشادہ ہو کر بعض اوقات وہ لائن سے آگے نکل آتا ہے نماز پڑھنے والا، جس کو مغرب یہاں پڑھنی ہے، نیت بھی کر چکا ہے، اب آپ آ کے اس کی وہ صف کی جگہ پر بیٹھ گئے تو یہ پھر ناراضی کی صورت بن سکتی ہے۔ تیری جگہ میری جگہ، اور گناہوں کا سلسلہ بھی ہو سکتا ہے، دل آزاریوں کا۔ تو ایسا نہ کیا کریں، جہاں ایسا رش ہو نا، جہاں جگہ ملے وہاں آدمی بیٹھ جائے۔ اور معتکفین کے لیے تو زیادہ رعایت ہونی چاہیے کہ یہ مسجد کے اندرونی حصے میں رہے ہیں۔ اور یہ کھجوریں وغیرہ بھی اگر کوئی بانٹنے کی ترکیب کر رہا ہے تو مہربانی کر کے نہ بانٹا کرے۔ آپ بولے روزہ کیسے کھولیں گے، کیسے کھولیں گے؟ ان کو فکر ہونی چاہیے، ناشتہ بھی کرتے ہیں، لنچ بھی کرتے ہیں، ڈنر بھی کرتے ہیں، دنیا بھر کی نعمتیں بھی کھاتے ہیں، تو آپ تھوڑی بانٹ کر ان کو پہنچاتے ہیں۔ جو آج کھجور دیں گے افطار کریں گے، ورنہ تو یہ بیچارہ روزہ نہیں کھول سکیں گے۔ ایسا کچھ بھی نہیں ہے، ہر ایک کو اپنا انتظام رکھنا چاہیے۔ ہم بھی اپنی کھجوروں سے ہی تو افطار کر رہے ہوتے ہیں، اپنا ہی پانی پی رہے ہوتے ہیں، آپ لائیو دیکھتے ہوں گے۔ یہ تھوڑی انتظار ہوتا ہے کہ کوئی آئے گا اور ہم کو خیرات کرے گا تو ہم اس سے روزہ کھولیں گے۔ یار توبہ کرو۔ ہاں اپنی سیلف سروس، اپنے جیب میں کھجور رکھنی تو کھجور رکھنے۔ پانی زندہ باد، پانی سے بھی سنت ہے۔ کھجور تو میں تو تھوڑی سی چوس لیتا ہوں، کیونکہ دانتوں میں بھرتی ہے نا، ابھی اس کا صاف کرنے کا ٹائم موقع نہیں ہوتا، تو تھوڑی چوس لیتا ہوں اور کوشش کرتا ہوں مٹھاس حلق میں محسوس ہو جائے کہ روزہ افطار ہو گیا۔ اب پھر پانی سے تھوڑا منہ بھی سوکھ رہا ہوتا ہے، پانی 2 گھنٹ پی کے 3 گھنٹ پھر میں دعا کر لیتا ہوں۔
کھجور بھلے آپ پیٹ بھر کے کھائیں، معافی کہیں تو اللہ برکت دے، تھوڑا چوس کے جیب میں رکھ لیں، یا تو باقی دانت صاف کرنا مشکل. ہم کباب سموسے اور ہم آپ کو مطلب سونے کے ڈلے کھلا دیں، ایک مبالغہ ہے. اللہ کا اتنا کرم ہے دعوت اسلامی پر، لوگ اتنی محبت کرتے ہیں کہ ہم اگر کھلا کانٹا چھوڑیں تو سب کے پاس بڑے بڑے تال ہوں گے، پیٹ بھر کے کھا کے اٹھیں گے آپ، لیکن منہ صاف نہیں ہوتا. پھر مسجد میں ذرات گریں گے اور صفائی کے الگ مسائل. تو یوں ہم کوشش کرتے ہیں، اور ترغیب پانی یا کھجور تو چاہے وہی چوس کے صاف کر کے نماز میں منہ صاف ہونا چاہیے. یعنی نماز میں آپ مٹھاس کی لذت لیتے رہے تو یہ نہیں چلے گا نا. یہ ہمیشہ خیال رکھنا ہے، جہاں بھی ہوں دنیا میں آپ، اللہ مکہ مدینہ دکھائے تو وہاں بھی خیال رکھنا ہے. وہاں نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن یہ نماز جیسی نعمت کہاں سے لائیں گے یار؟ نماز میں کوئی ڈسٹربنس نہیں منگتا ہے، بالکل خشوع و خضوع کے ساتھ. کوئی چیز وزن کرتی ہے اس کو بھی نکال دے آدمی، سب یہ پس رہا ہے تو وہاں بھی اپنے آپ کو سیٹ کر لے. کوئی ایسی صورت نہ ہو جو ہماری نماز میں توجہ بٹائے. نماز کے بغیر آدمی کس کام کا ہے یار؟ یہ تو بس آپ نے جو آئے نماز میں کل کمزوری تھی بھی خدا نہ خواستہ، اب خلاص مطلب دنیا ادھر کی ادھر ہو جائے، میری نماز نماز نماز، پانچوں ٹائم نماز. اللہ توفیق دے تو یہاں تو تہجد بھی پڑھ رہے ہیں، گھر جا کر بھی انشاءاللہ جہاں دنیا میں رہے تہجد بھی ملے، اللہ کرے اشراق چاش ملے، رب کریم اوابین کی نماز کی توفیق دے. یہ نمازیں کام آئیں گی اپنے باقی دنیا کے دندے یہ نمازوں سے تھوڑی رکتے ہیں. یہ نماز اگر نماز پڑھیں گے تو کوئی تھوڑی گاہ بھاگ جائے گا، نہیں. آپ نماز میں دروازے پر دروازہ لٹکائیں، مسجد میں جائیں، جماعت سے نماز پڑھیں. اور لکھے ہوئے ابھی تو اسٹیکر بھی نکلے ہوئے مکتبۃ المدینہ سے ہوتے ہیں کہ میں بھی نماز کے لیے جا رہا ہوں، آپ بھی آ جاؤ، یا میں نماز کے لیے گیا ہوں، آپ بھی آ جاؤ. تو گاہک دیکھے گا، اس کے دل میں اللہ ڈالے گا کہ یار اس سے سودا لینا ہے میرے کو. نمازی آدمی اس کام کے لیے کرنا نہیں ہے کہ میں وہ لوگ متاثر ہوں گے، اللہ نہ کرے. ایک بات بولتا ہوں، آپ کی لکھی ہوئی روزی ایک ذرہ نہ کم ہوگی نہ ایک ذرہ بڑھے گی، یہ ذہن میں رکھیے گا. تو آپ بولو بھائی یار عصر کے ٹائم میں تو رش بہت ہوتا ہے، میرے گاہک چلے جائیں گے. یار ایک در بند 1000 در کھلے، ایک گاہک جائے گا، رب 100 بھیج دے گا. اب اس کی بارگاہ میں جھکے رہو، ساری دنیا آپ کے پیچھے پیچھے انشاءاللہ. نماز 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 ہے نا، نماز پڑھو. سب خود بھی پڑھنا ہے، بال بچوں کو پڑھانا ہے، پڑوسیوں کو پڑھانا ہے، سب کو پڑھانا ہے. مسجدیں کم ہو جائیں گی یہ نا، ہم بنائیں گے انشاءاللہ. اپنی ہے نا مجلس خدام المساجد، روز کی 1.5-2 مسجدیں ایوریج ہے دنیا میں. دعوت اسلامی 1.5-2 مسجدیں روز کی اس کی ترکیب ہے. کہیں پلاٹ لیا ہے تو کہیں کھدائی ہو رہی ہے تو کہیں مسجد بن کر تیار ہو رہی ہے تو کہیں مطلب آج نماز کا افتتاح ہو رہا ہے. 1.5 یا 2 مسجد کا ہمارا ایوریج ڈیلی، یہ برسوں سے چل رہا ہے. یہ آپ کی دعوت اسلامی ہے. دنیا کی تاریخ میں کبھی ایسا نہیں ہوا ہوگا کہ ڈیلی اتنی مسجدیں کوئی بناتا ہو. اب دنیا اتنی بڑی ہے کہ نہ آپ گھومیں نہ میں گھوموں، ساری دنیا اللہ کا کرم ہے. میری دعوت اسلامی کو، آپ کی دعوت اسلامی کو اللہ پاک نظر بد سے بچائے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ. امیر اہل سنت سے احمد عرض کر رہا ہوں، رمضان شریف میں چھوڑے گئے برے کام اور اپنائے گئے اچھے کاموں پر رمضان کے بعد کس طرح ثابت قدم رہا جائے؟ اس میں ایک صورت تو میں نے عرض کرا کہ یہ پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ گیدرنگ تبدیل کرنی پڑے گی. اگر وہیں یعنی کپڑا دھو کر اجلا کر کے سکھا کے آپ پھر گندے پانی میں ڈال دو گے تو یہ وہیں کا وہیں کھڑا ہوگا. تو آپ مطلب یعنی کہ کپڑے کی مانند سمجھو کہ آپ دھلے صاف ستھرے ہوئے، رو رو کے توبہ کی، نیکیوں کے جذبات آپ کے ہوئے کہ آپ بس میں ہوں، میری نماز ہے، میری سنتیں ہیں، مجھے یہ کر رہا ہے، میں نے نیکی کی دعوت دینی ہے، دوسروں کو نمازی بنانا ہے، دعوت اسلامی کے دینی کام کرنے ہیں، مدنی قافلے کا مسافر بننے، لیکن وہ داڑھی بھی رکھنی ہے وغیرہ سب نیتیں کی آپ نے. اماموں کی بھی نیتیں کی ہیں، غالباً زلفوں کی بھی نیتیں کی ہیں، ہے نا. تو یہ سب نیتیں کی ہیں. لیکن اب جب دوست پرانا جو ہوگا نا، مذاق مسخری والے دوست ہوتے ہیں، مجھے سب پتا ہے، مطلب میں بھی آپ اس معاشرے کا ہوں، بھی کوئی غار میں نہیں بیٹھا ہوا. یہ سیکورٹی کی وجہ سے تھوڑا یہ حساب کتاب، ورنہ جتنا عوام سے اب بھی میرے خیال میں جتنا میں عوام سے ملا ہوں گا نا، شاید ہی دنیا میں کوئی ایسا آدمی زندہ ہو جو اتنے لوگوں سے ملا ہو. الحمدللہ گلی گلی پھرا ہوں، گھاٹ گھاٹ کا پانی پیا ہے جس کو بولتے ہیں نا.
اور لوگوں سے بہت ملا ہوں، ساری ساری رات میں نے ملاقاتیں کی ہیں اللہ کی رحمت سے، اور اتنے گھروں پہ گیا ہوں کہ شاید ہی کوئی اتنے گھروں پہ گیا ہو. لوگ پوری رات بعض اوقات نکل جاتی تھی، ہمارے گھر چلو ہمارے گھر چلو، جب سیکورٹی ایشو نہیں ہوتے تھے تب کی بات کرتا ہوں. اور یہاں تک کہ الحمدللہ میں نے اتنی مسجدوں میں نماز پڑھی، بلکہ پڑھائی ہے، کہ شاید کوئی ایسا زندہ آدمی آپ کو نہیں ملے گا جو یہ دعویٰ کر سکے کہ میں نے اتنی مسجدوں میں نماز پڑھائی ہے. وہ کیسے؟ میں مختلف علاقوں میں چلا جاتا تھا بیان کرنے کے لیے، شروع کی دعوت اسلامی کی بات کر رہا ہوں، تو اس وقت تو ظاہر ہے کہ اتنا نہیں تھا، آہستہ آہستہ وہ لوگوں نے ایک نیا انداز دیکھا تو قریب آنے شروع ہوئے الحمدللہ، اور بس ترکیبیں بننی شروع ہوئی. پھر تقریباً ہر مسجد میں نمازیں میں ہی پڑھاتا تھا جب میرا بیان ہوتا تھا. عصر میں پہنچا تو عصر میں نے پڑھا نہیں ہے، کہیں مغرب میں بیان کسی مسجد میں، الگ الگ مسجد ہوتے تھے نا، تو مغرب میں پڑھا نہیں ہے. ظہر میں پہنچا، ظہر میں نے فجر میں بھی بیان کیے الحمدللہ. پانچوں نمازوں کے بعد بیان کرنے کا شرف حاصل ہوا ہے. ایک دن میں پانچوں میں نہیں، بدل بدل کر، جیسے کہ بھائی یہاں گیدرنگ فجر میں ہوتی ہے، رمضانوں میں سحری اجتماعات ہوتے تھے تو وہاں جاتا تھا، تو فجر کسی مسجد میں، پھر وہاں جا کر وہی بیان وغیرہ. اس طرح مطلب ہے کہ میں بے شمار مسجدوں میں، دنیا کی کئی مسجدوں میں، خالی پاکستان یا کراچی کی نہیں، تو اتنا شاید ہی یہ شرف کسی کو حاصل ہوا ہو. الحمدللہ. نماز نماز نماز. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میں نے یہ پین لیا تھا کسی سے فارم فل کرنے کے لیے، اب یہ میرے پاس پین رہ چکا ہے، وہ اسلامی بھائی مل نہیں رہے، اس کا کیا کروں؟ میرے دوست ہیں یار، مجھے بھی یہ کبھی کبھی پریشانیاں ہوتی رہی ہیں. کبھی کبھی تذکرہ یار کسی سے پین دی یا کسی نے پین پکڑا دی، کہ یوں میں نے کیا میرے پین کا تو دے دی، اب اپنے جیب میں، اب گئے کام سے، اب ڈھونڈتے رہو اس کو. یہ ماشاءاللہ یہ ہونا چاہیے کہ کسی کی چیز لی تو یہ واپس دینی ہوتی ہے، اور یہ نہیں کہ بھول گیا تو اپنی ہو گئی. ڈھونڈنا چاہیے، ثواب کا کام ہے اللہ کی رضا کے لیے. ایسے ایسے بزرگوں کے واقعات ہیں کہ ملکوں کے سفر کیے ہیں، کسی کی چیز لی. قلم وہی کا ایک واقعہ ہے، حضرت عبداللہ بن مبارک رحمۃ اللہ علیہ، ان کا واقعہ ہے کہ یہ کہیں تشریف لے گئے تھے تو کسی کا قلم عاریتن کہتے ہیں اس کو، نے ٹیمپریری لیا لکھنے کے لیے، پھر وہ بھول کر اپنے ساتھ اپنے وطن میں آ گئے، سفر کر گیا. ہوئے اب کیا ہوگا، پین تو میرا نہیں فلاں کا ہے، کسی سے لیا تھا. تو انہوں نے پھر سفر کیا. وہ سفر آج کل کی طرح نہیں ہوتا تھا. اب پین آپ بولو یار 1 روپے کا ہے اور خرچہ 500 روپے کروں میں بس کا، تو اس وقت تو وہ اونٹوں پہ گھوڑوں پہ سفر تھے. انہوں نے سفر اختیار کیا اس پین کے مالک کو تلاش کرنے کے لیے. یہ اپنے ان کا واقعہ مفتی جلال الدین امجدی رحمۃ اللہ علیہ، ان کے حالات میں نے بہت پہلے پڑھا تھا، ان کے اسی فتاوا میں یہ حالات ان کے تعارف ہوتے نا. ان کے غالباً بڑے بھائی تھے، بڑے نیک آدمی تھے. انہوں نے کہیں مطلب یعنی کہ کچھ خریداری کی اور ریزگاری میں کوئی 54 شاید زیادہ آ گئی. 54 سب نہیں سمجھتے ہوں گے، 1 روپے کا چوتھائی حصہ، 1/4 شاید 54 یا کوئی بھی چھوٹا سا سکہ زیادہ آ گیا. دکاندار نے بول میں زیادہ دے دیا. اب یہ گھر چلے آئے، اور گھر بھی بہت دور تھا، 20 کلومیٹر یا آپ کو بھولتا ہوں شاید، نہیں اتنی دور انہوں نے خریداری کی تھی. اور یہ اب گھر آ گئے، اور یار یہ پیسے تو زیادہ آ گئے، اب کیا کروں. یہ واپس ڈھونڈتے پہنچے اس دکان پر، اور دکاندار کو دیا کہ یار یہ تمہارا زیادہ آ گیا ہے. اب وہ شکل دیکھنے لگا حضرت کی، وہ غیر مسلم تھا. حیران ہو گیا کہ ایسے مسلمان بھی ہے کہ مطلب اس کو ایک معمولی سا سکہ آ گیا تو اتنا سفر کر کے یہ مجھے دینے آئے. اب یہاں تو ہے نا کہ ہمارا حال تو بہت برا ہے. غلطی سے دینے کی تو بات کیا، مطلب چھین لیتے ہیں یار، کتنے روزانہ چھینا جھپٹیاں ہو رہی ہیں. وہ جانے بھی ضائع کر دیتے ہیں، زخمی کر کے پھینک دیتے ہیں موبائل کے لیے یا پرس چھیننے کے لیے، یا کیا کیا کر رہے ہوتے. اللہ سب کو توفیق عطا فرمائے، ایسا نہ کرے. تو ہمارے نیک اللہ کے نیک بندے پڑے ہیں ایسے کہ جو یوں کرتے. تو یہ پین والا بھی ماشاءاللہ ایک نیک بندوں کے تذکرے کا باعث بن گیا. وہ بھی ہے کہ کوئی ان کو جانتا ہو تو ان سے پین وصول کر لے.
یا اگر معاف کرنا چاہے تو ان کو اطلاع کر دے کہ آپ کو تحفہ معاف ہے نا. اطلاع نہیں کریں گے تو ظاہر ہے کہ یہ حقیقت میں ان کی ہوگی بھی نہیں نا کہ ہبا تو دونوں طرف سے ہوا جب تام ہوا. یہ تو ابھی کنفیوز ہے نا کہ میری تو آئی نہیں کنفیوز, بلکہ ان کو تو پتا ہے کہ میری نہیں ہے, میں نے تو لی ہوئی ہے تو یہ واپس دینی ہے. اس میں ان کا ہلکا نمبر ہوتا نا جو یہ کہہ رہے ہیں, کیونکہ ان کو بھی ڈھونڈے گا کون. اب یہ جس کی پین تھی اس کو یاد آ گیا, ہاں میری پین تھی, ٹھیک ہے, بندہ بھی یاد آ گیا. اب یہ بندہ ہزاروں میں اس کو ان کو ڈھونڈنا یہ بھی ایک مسئلہ ہے. تو اگر ان کا ہلکا نمبر پتہ ہو نا تو ان سے رابطہ وہاں کیا جا سکتا ہے کہ اب میری پین تھی, آپ کا یہ ہلکا نمبر ہے, تبھی بات ہو سکے گی, ورنہ ان کو ڈھونڈنا بڑا آزمائش ہو جائے گی. جی یہ اچھی توجہ دلائی آپ نے. یہ اسلام بھائی فیضان مدینہ میں موجود یہ ہیں, کھڑے ہو گئے جنہوں نے پین, بھائی ان کے پاس پین ہے. ماشاء اللہ. اب تو یہ خوشی کہ ہمارے امامہ تو باندھنا ہی چاہیے. امام بھی باندھیں گے. اب تو بولے کہ ہٹ جاؤ, میں وقف ہوں مدینہ اور میری دعوت اسلامی ہے. اور کس کی پین تھی بھائی ہے, وہ بھی کھڑے ہو جائیں, وہ بیچارہ اندر ہو تو کھڑا ہو. آئیے بھی ہے وہ بیچارہ, ہو سکتا ہے کہ متقف ہی نہ ہو. ہمارے پاس تو میسیجز آ رہے ہیں جو تکیے اٹھا کے لے گئے ہمارے بغیر پوچھے, تو ان سے بھی دلوائیں کہ بھئی پتہ نہیں کیا 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 ہوگا. یہ تو لے لیتے ہیں, تکیہ کسی کا لے لیتے ہیں, چادریں کھینچ لیتے ہیں. بالکل گھڑ قسم کے لوگ بھی آتے ہیں اس میں, کچھ سوچ کا ہی نہیں پڑتا کہ یار کسی کے مال کو ٹچ نہیں کر سکتا. تو یوں نا, اللہ کا گھر ہے, اللہ کی زمین ہے, اللہ کی زمین میں تکیہ ملا ہے, میرا ہے, لے لیا. بے شک اللہ کا ہے, آپ کے جیب میں جو بھی اللہ کا ہے, سمجھے. للہ ما فی السماوات و ما فی الارض, جو کچھ زمینوں اور آسمانوں میں وہ اللہ کے لیے ہے تو یقیناً حقیقی مالک میرے پین کا بھی اللہ ہے. جی آج جیل بولنے وہ بھی اللہ کی ہے. جو قرآن و حدیث میں سزائیں بیان کی گئی ہیں وہ بھی اللہ پاک کی مرضی کے مطابق ہے. یوں تھوڑی کہ ہم کسی کو اللہ نے مالک کر دیا تو ہم اب اس سے چھین لیں اور لے لیں. تو اللہ کا مالک ہونا اور معنی میں, ہمارا مالک ہونا اور معنی میں. آپ کا ہلکا نمبر, حقیقت میں اللہ مالک ہے. آپ کا ہلکا نمبر بتا دیں. 70 ہلکا نمبر 70 ہے. اگر کوئی جو ان کی پین ہے, ان کا معاملہ جو ہے حقوق العباد کا معاملہ ہے, ماشاءاللہ حساسیت ہے, تو جن کی پین ہے وہ ہلکا نمبر 70 میں ان سے رابطہ کر لیں. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ایک بار پرانا واقعہ ہے, کسی نے مجھے فون کیا جب PTCL میرے پاس تھا, مدینہ کا اجتماع ہوا تھا کورنگی میں, ملتان شریف کا تھا اجتماع. تو اس نے کہا کہ میں نے وہ وہاں دھری سے دھاگا نوچ لیا, اب کیا کروں. شاید اس طرح کا کچھ تھا, معافی کیا صورت ہو رہا, میں تو معاف نہیں کر سکتا. وہ دھری تو میری تو ہے نہیں, دعوت اسلامی نے جو بھی کرائے کی لی ہوگی وہ پورا یاد نہیں ہو جائے, شاید اس طرح کا تھا. تو میں نے کہا کہ میں تم سے دوستی کر لیتا ہوں, اپنی دوستی. تو یوں مطلب یہ کہ وہ دوستی ہو گئی میری, آنا جانا آتے جاتے تھے. اب بہرحال اب بھی ایسے بیچارہ آنا چاہتے بھی ہوں گے تو داڑھی امامہ سب تھے, لیکن یہ کہ ہر ایک اتنا نہیں ذہن ہوتا. ہاتھ لگ گیا یہاں تو بولیں گے رنگ اکھڑ گیا. شاید انہوں نے ہی بولا تھا, میرے گھر پہ آئے تھے, بولا یار یہاں انگلی لگ گئی تو دبا پڑ گیا, اور اس طرح کہ مطلب وہ پھر جہاں ہی اپنے دعوت اسلامی کہی, پھر بعد میں انہوں نے سروس اختیار کی کسی مکتب میں. تو جو ان کے جو بڑے تھے انہوں نے مجھے بولا یار کمال کا آدمی ہے, اس کا ہاتھ سوئچ پر ہی رہتا ہے, کہیں اٹھ کر جانا ہے انہوں نے بتی بند کر دینی ہے, پنکھا بند کر دینا ہے. اپنا جو ان کو ملا ہوا تھا کہ ضرورت نہیں ہے تو بتی کیوں جلے, پنکھا کیوں جلے. تو یہ میرا دوست ہے زیادہ حقوق العباد کے معاملے میں یا حقوق اللہ کے معاملے میں. اس سے حساس لاکھوں میں ایک بولوں نا تو بھی مشکل ملیں گے, کروڑوں میں کوئی ملے تو ملے. ہے پرواہ ہی نہیں ہے, کسی کو پرواہ نہیں ہے کس کا نقصان ہو رہا ہے, کیا ہو رہا ہے, وہ مطلب پرواہ نہیں ہے. میں بہت پرانی بات ہے میری, میں نے ایک پلیٹ بنائی تھی نور مسجد میں, امامت تھی, شاید دعوت اسلامی نہیں تھی ان دنوں, اپنے مکتب پہ لگانے کے لیے. تو محمد الیاس قادری رضوی, یہ پلیٹ کا میں نے ان کو دے دیا کہ یہ لکھنا ہے. وہ اجرت طے ہو گئی,
पहले पेंटर लिखते थे, अभी पेंटर लिखते। तो मैंने फिर वो सौदा तय हो गया, फिर मैंने बोला कि आप इसको जियाई भी लिख देना ना, ठीक है, सौदा हो गया, शायद पेमेंट भी हो गई, सब कुछ हो गया। अब मैंने जियाई बढ़ा देना। खैर मैंने जब ये रेट ली, मुझे यूं खटका होने लगा कि मैंने सौदा जो किया था इससे, बार्गेनिंग जो भी करना था वो तो तय हो गया। अब मैंने लफ्ज़ जियाई तो ये सवाल किया इससे, ये तो इसकी अलग उजरत होनी चाहिए। तो फिर मैंने उसको बोला कि यार मैंने आपको ये जियाई का बोल तो दिया, लेकिन मेरा ये दुरुस्त मुझे मालूम नहीं होता कि हमारा तो सौदा हो गया था, ये तो इजाफी है, तो इसका कुछ आप मुझसे अपना ले लो जो बनता है। तो वो भी मेरी शक्ल देखने लगा, बोला ना क्या बोलते इसमें क्या है, कोई बात नहीं। तो यूं मतलब उसने बोल दिया तो ये माफ हो गया ना इसकी तरफ से, वरना मुझे ये मुतालबा करना नहीं चाहिए था, एक तय हो गया। ने बुजुर्गों के ऐसे ऐसे वाकयात हैं कि जैसे कि पहले ऊँटों में सामान लदते थे ना, हज के सफ़र में और मुख्तलिफ सफ़रों में ऊँट, तो ऊँट पर सामान लदवा दिया और अब किसी ने दिया कि ये ज़रा ख़त फुला को दे देना, तो बोला मैंने सामान सब दिखा दिया इनको और उजरत तय हुई, अब मैं आपका ख़त ले नहीं सकता, ये एक इजाफी होगा जो एक मतलब वज़न होगा, ख़त में इतना वज़न थोड़ी होता है। लेकिन इस तरह के वाक़यात हैं बुजुर्गों के कि जो तय हो गया, उजरत तय हो गई, जो भी लेना देना, अब नया सौदा होगा कि ख़त ले लूँ, मज़ीद क्या लोगे, वो एक सूरत बन सकेगी। ये थे हमारे बुजुर्गान दीन, यकीन माने उन्हीं की बरकत से ये दुनिया का निज़ाम चल रहा है। वाले हम जैसों के हाथ में आता तो कभी के खा के डकार भी न लेते, हम हजम कर चुके होते। हम ऐसे लोग हैं, अल्लाह पाक हमको नीक बनाते, अच्छा बनाते। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। रफ़ीक अहमद है, मालूम करना चाहते हैं मैदान महशर किस जगह कायम होगा, शाम, या अब भी इस मैदान को देखा जा सकता है? मुल्क शाम के बारे में है ना हदीस पाक में, मैदान क़यामत शाम, यानी मुल्क शाम उस वक्त का जो मुल्क शाम था उसके एतबार से इशारा करके फरमाया था। तो उस वक्त के मुल्क शाम में आज का सीरिया, फ़लस्तीन और उर्दन और अपना बेरूत, अब लेबनान और इसी तरह तुर्की और मिस्र के कुछ हिस्से, तो इस सारे इलाके की तरफ इशारा करके फरमाया था कि यहाँ मैदान महशर कायम होगा, ख़ास तौर पर फ़लस्तीन के इलाके की तरफ। सुभान अल्लाह। पहले बहुत वसी और अरीज था मुल्क शाम, दुनिया की रोम, शाम, ये बड़ी बड़ी सल्तनतें। अमजद अली ये मालूम करना चाहते हैं तिलावत कुरान के दौरान अगर अजान शुरू हो जाए तो क्या करें? ये तो जुज़ियात हैं कि रोक दे कुरान की तिलावत और अजान का जवाब दे। सुभान अल्लाह। मसला ये है कि जब अजान शुरू हो जाए तिलावत में तो तिलावत रोक कर अजान का जवाब दे दे। उमर मलिक हैं, मालूम करना चाहते हैं नमाज में अगर सजदा सहू करना भूल जाएं तो क्या हुक्म है? अगर सज्जद सहू वाजिब था और सज्जद सहू करना भूल गया तो जब तक मुनाफी नमाज फेल ना किया हो, मसलन खाना खा लिया, पानी पी लिया या बातचीत कर ली, तो ये मुनाफी नमाज में ये इस तरह की चीज़ें आती हैं। तो इस तरह का फेल ना किया हो तो फिर ये सज्जद सहू, दो सज्दे कर ले, सलाम तो फेर चुका है, और अब अत्तहियात वगैरह पढ़ के सलाम फेर कर नमाज मुकम्मल करे। अगर ख़वातीन गलती से नमाज में उल्टा दुपट्टा पहन लें तो क्या इससे इनकी नमाज में कोई फ़र्क पड़ता है? मकरूह तंज़ीही। तशहुद में उंगली उठाने का क्या हुक्म है, किस वक्त उठानी है और किस वक्त गिरानी है? उंगली उठाना सुन्नत है, लेकिन एक तादाद है जिनको आती नहीं है उंगली उठाना, कोशिश करने से होगा। जो पहली बार सुनेंगे वो सुनकर इनको शायद इतना पक्का नहीं हो जाएगा, मज़ीद कोशिश करनी पड़ेगी। माशाअल्लाह यहाँ एक से एक जानने वाले भी मौजूद होंगे, उनसे सीखना पड़ेगा। तो ये अब ये कि ये नॉर्मल किबला रू रानों पे, इसमें रान पे मेरा हाथ है, अशहदु अल तक तो ये नॉर्मल है। ला इलाहा, तो ला इलाहा में ये शहादत की उंगली सीधी खड़ी रहेगी, यूं नहीं करनी, स्ट्रेट हो, ठीक है ना, तन कर रही है एकदम मगर स्ट्रेट हो, सीधी। और ये छोटी उंगली और इसके बराबर अगली उंगली, ये जो है ये हथेली के साथ लगी हुई हो, और आप किसी को चेक नहीं करना, मुंह नहीं लगाते, थोड़ा बहुत आधा उधा सही कर रहे होते हैं,
لیکن ان کو سب کو دینا اپنے کہ جو نماز میں یوں کرے گا نا سنت کے مطابق ایک تو 100 روپے ملیں گے. آپ پھر دیکھو دونوں ہاتھ کی کر لیں گے 100 روپے بچ جائیں گے اپنے جوش میں. اگر دو تو سنت نہیں ہے نا, سنت تو ایک ہی ہے. مطلب ہم لوگ بس ایسے ہی لوگ ہیں. اب نماز کا بول لیں گے جو با جماعت نماز پڑھے, پہلی صف میں پڑھے اس کو 1000 روپے, پیچھے پڑھے تو 700 روپے, تیسری میں پڑھے تو 500, باقی 100. پہلی صف کے لیے لاشیں گرا دیں گے. اللہ کے لیے پڑھو نا یار, پیسوں کے لیے. اگر یہ ہو جائے کہ داڑھی رکھنے والے کو اتنا داڑھی الاؤنس ملے گا, داڑھی منڈا دوا میں ڈالنے کے لیے نہیں ملے گا آپ کو, سارے رکھ لیں گے کہ بھائی پیسے ملیں گے. تو خالی پیسوں سے ہی کیا ہوتا ہے یار. اللہ کے لیے میں چوٹ کرتا ہوں, کبھی کبھی چوٹ کرنے کے لیے مثالیں دیتا ہوں کہ ہم لوگ ایسے لوگ ہیں نفس کے لیے پیسے ملے مزہ آئے تو وہ کام کریں گے, نفس پر بھار پڑے تو وہ کام نہیں کرتے. تو بہرحال اس کو پریکٹس کریں. اور میں نے چیک کرنے کے لیے احتیاطاً بولا ہے. اب چیک کرنے والا کوئی مبیدار آدمی ہوگا, امامہ بھی کلف والا ہوگا, داڑھی بھی پوری ہوگی, آپ بولو یہ تو حضرت بس حضرت ہے, حضرت نہیں ہو, یہ جیسے بھی رکھا ہوگا تو آپ بولو یہ کیسے حضرت ہے. تو مسئلہ یا تو پتہ نہیں ہوتا یا سنا, جیسے آج سن لیا حضرت نے, پھر وہ سنی انسنی کر دی, مغرب میں جو سمجھ میں آیا تو اس پر عمل کرنا شروع کیا, اسی میں پکے ہو گئے. تو کسی کو چیک کرا لیں, چیک بھی اپنے جیسے کو نہیں تو جانتا ہو اس کو. ماشاء اللہ نہیں, ہمارے پرانے اسلامی بھائی طلباء کرام ہو رہی ہے تو صحیح لگا رہے ہیں, ان کی پہلے سے پریکٹس ہوتی ہے. یہ کتابیں اور لکھا ہوا ہے سب ذرا, ہم اپنی طرف سے تھوڑی بتاتے ہیں, کتابوں میں لکھا ہوا ہے. یہ طریقہ بہار شریعت پہ لکھا ہوا ہے. شاید مجھے تو دعوت اسلامی سے پہلے سے اس پر عمل ہے, کیونکہ میں تو پہلے بہار شریعت وغیرہ کے مطالعے کا شوقین بہت پرانا ہوں میں الحمدللہ, اس سے مسائل معلوم ہوتے رہتے ہیں. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ محمد. نماز میں کپڑے فولڈ کرنا مکروہ تحریمی ہے, کیا یہ حکم صرف مردوں کے ساتھ خاص ہے یا یہ حکم عورتوں کے لیے بھی ہے؟ سوال یوں آیا ہے. مطلق یہ مرد عورت دونوں کے لیے. دودھ والے پرچون والے کو ایڈوانس رقم دے کر پھر پورا مہینہ تھوڑی تھوڑی خریداری کرتے رہنا, یہ کیسا ہے؟ وہ رقم کٹوتی ہو جائے, ہاں یہ سود کی ایک صورت ہے, حرام ہے. مغرب کے جو پڑھتے ہیں اس میں 3 وتر کی نیت ہو جائے تو مغرب کی نماز ہو جائے گی؟ اگر دل میں نیت واقعی ایسی ہے کہ میں یہ وطر پڑھ رہا ہوں تو نماز نہیں ہوگی. اور اگر دل میں مغرب کی ہی نیت ہے اور منہ سے وطر نکل گیا تو کوئی حرج نہیں ہے. صلو علی الحبیب. میرا امیر اہل سنت سے یہ سوال ہے کہ چشمہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا ہے؟ یعنی کہ جن کی نظر کمزور ہوتی ہے, ان کو چشمہ لگا ہوتا ہے, ان کا چشمہ پہن کر نماز پڑھنا کیسا؟ جزاک اللہ خیرہ. اگر چشمہ اس طرح کی بناوٹ ہے اس کی کہ پیشانی بھی صحیح جم رہی ہے, ناک کی ہڈی بھی زمین پر لگ رہی ہے تو کوئی حرج نہیں ہے. بعض چشمے سے ہوتے ہیں کہ جس میں پرابلم ہوتا ہے, لیکن یہ چشموں سے کچھ نہ کچھ تشویش ہوتی ہے. جو مسائل جانتے ہیں نا تو سمجھ میں یہ جاتا ہے کہ اگر چشمہ اتار لے تو اچھا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. سوال ہے جی, صلاۃ التسبیح کا کوئی ٹائم مقرر ہے؟ جب بھی چاہے پڑھ سکتے ہیں. اس کا مستحب وقت جو ہے وہ ظہر کا وقت شروع ہونے کے بعد, ظہر کی نماز پڑھنے سے پہلے ہے صلاۃ التسبیح کا وقت. لیکن یہ کہ اس کے علاوہ جو بھی مکروہ وقت نہیں ہے, مکروہ وقت کے علاوہ جب بھی چاہیں پڑھ سکتے ہیں صلاۃ التسبیح, ثواب ملے گا. صلو علی الحبیب. میرا نام خان محمد ہے. سوال کرتا ہوں کہ اگر کوئی مستحق بھائی اپنی بہن سے شادی شدہ سے زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ لے سکتا ہے, شادی شدہ بیٹی سے زکوٰۃ فطرانہ وغیرہ لے سکتا ہے؟ جزاک اللہ خیر. باپ بیٹی ایک دوسرے کو زکوٰۃ نہیں دے سکتے, بھائی بہن دے سکتے جبکہ حقداری ہو تو. صلو علی الحبیب. سوال یہ پوچھنا تھا, اگر سمجھ نہیں آ رہی ہو کہ فطرانہ کس کو دینا ہے, مطلب ہے کوئی ایسا بندہ حقدار نہ ہو, تو کیا یہ کسی مدرسے میں دے سکتے ہیں جہاں پہ غریب بچے پڑھ رہے ہیں؟ اگر کوئی ایسا غریب نظر آ رہا ہے لیکن سمجھ نہیں پڑتی کہ غریب ہے یا نہیں ہے تو غور کرے, تحری اس کو بولتے ہیں, سوچے کہ یہ حقدار ہے کہ نہیں. اب دل جم جائے کہ حقدار ہے تو دے دے گا
فطرہ ادا ہو جائے گا. یا پھر ادارے جو ہوتے ہیں جیسے دعوت اسلامی بھی تو لے ہی رہی ہے نا فطرہ, تو ان کے کسی نمائندے کو آپ دیں گے تو یہ انشاءاللہ جو شرعی طریقہ ہے اس کے مطابق اس فطرے کا وہ حساب کتاب کریں گے. تو جو ایسا ادارہ ہوا کہ جو شرعی تقاضے پورے کرتا ہو, ہر ادارہ شرعی تقاضے پورے نہیں کرتا ہوگا, خاص کر سماجی اداروں میں وہ علماء نہیں ہوتے, ان اداروں میں علماء ہوتے نا ان کی بات الگ ہے, اور جو سماجی ادارہ علماء سے رابطے میں رہتا ہے اور پوچھ پوچھ کے خدمت کرتا ہے اپنی قوم کی تو وہ بھی درست, لیکن ایسوں کی تعداد کتنی؟ مجھے تو ایک پرانا تلخ تجربہ معلوم ہے, ایک مشہور قوم ہے ہماری, میمن قوم ہے, میری اپنی برادری نہیں ادر, لیکن مجھے جانتے تھے, اس وقت بھی میں مشہور تھا اور دعوت اسلامی بھی تھی, لیکن ہے بہت سال ہو گئے اس بات کو. تو وہی میں نے ان کو زکوٰۃ وغیرہ وہ لم شم جو استعمال کرتے ہیں نا سب پر, تو میں نے ان کو سمجھانے کی کوشش کی تھی کہ آپ اس طرح خالی ہیلا کر لیں گے نا تو آپ بہت بڑے وبال سے بچ جائیں گے, ورنہ لوگوں کی زکوٰۃ اس طرح جس طرح آپ لوگ یوز کرتے ہیں نا سماجی کاموں میں یہ نہیں ہو سکتی. جیسے ہاسپٹل کا بیڈ کسی کو دے دیا, اس میں کرائے میں کاٹ لیا, انجیکشن گھونپ دیا اس کو, اس کا زکوٰۃ سے پیسہ لے لیا, یہ اس طرح زکوٰۃ نہیں ہوتی. مالک بنانا شرط ہوتا ہے, چاہے دوا کا انجیکشن کا مالک بنا دے, کرائے کا کمرہ دیا اس کو ہاسپٹل کا, آپ کرایہ زکوٰۃ میں سے کاٹ لیا, یہ نہیں چلے گا. ہاں کرائے کی رقم کا اس مریض کو مالک بنا دے جبکہ وہ حقدار ہے نا, تو حقدار اور مالک بنا دیا تو اب یہ کہ اس کو اب وہ چاہے کرائے میں دے دے جو کرے, سمجھے, اس سے مانگ لے گا اب کرائے میں آپ دے دیں, اس طرح تو کوئی نہیں, اب تو وہ مالک ہو چکا ہے. تو اسی طرح انجیکشن دوائیں اور جو مالک کر رہے ہیں وہ حقدار ہو, یا تو غریب امیر سب کا علاج کر رہے ہیں نا سماجی ادارے, مسلم نان مسلم غریب امیر سید سادات جو بھی ہوں, مطلب یہ سب کا یہ کر رہے ہوتے ہیں. تو یہ مطلب طریقہ نہیں درست, زکوٰۃ جس نے دی اس کی زکوٰۃ ہوگی نہیں. اچھا اب یہ کہ یہ سن کر مجھے کہیں گے برا بھلا کہ اس کو کیا پتا مولانا کو, یہ تو مرنے کے بعد ہی پتا چلے گا کہ مولانا کو پتا تھا یا منڈانا کو پتا تھا. ابھی کون طے کرے گا؟ علماء طے کریں گے. علماء کو تو مانتے ہی نہیں, بعض لوگ نہیں مانتے, سماجی کارکن ضرور ہوتے ہیں, وہ انسانیت کا راہ گلا پر رہے ہوتے ہیں, انسانیت انسانیت انسانیت. ہم اسلام 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 کر رہے ہوتے ہیں, اسلام اسلام ہے نا الحمدللہ, لیکن اسلام میں حیوانیت نہیں ہے. جتنی انسانیت اسلام میں کوئی مذہب آ کر دعویٰ نہیں کر سکتا کہ ہمارے اندر اسلامیت, اتنی انسانیت ہے. خالی بولتے ہیں لیکن حقیقت میں انسان کے حقوق جو اسلام نے دلائے ہیں نا, ماں کے حقوق, باپ کے حقوق, بال بچوں کے حقوق, غلاموں کے حقوق, غلاموں کو اسلام نے آقا بنا کر کھڑا کر دیا ہے. اسلام نے اتنی عزت دی ان کو, اتنا مطلب ان کو اسلام اسلام ہے. کوئی ڈیپ اگر مطالعہ کرے نا غیر مسلم بھی تو وہ کان پکڑ لے اپنے باطل مذہب سے کہ اسلام. اب مسلمانوں کا جو حال ہے وہ ٹھیک ہے, وہ اپنی جگہ پر جو غلط ہے وہ غلط ہے, لیکن بیسک جو ہے نا یہ درست ہے, اسلام بنیاد درست ہے. مسلمان ایک تعداد ہے جو بے عمل ہو گئے ہیں اور ان کو نہیں ہونا چاہیے بے عمل, لیکن بہرحال یہ کہ مسلمان تو ہے نا, غیر مسلم سے تو مطلب بہت زیادہ بہتر ہے جس نے زندگی میں کبھی بھی نماز نہیں پڑھی, معاذ اللہ, نیکیاں ہی نہیں کرتا, لیکن کلمہ پڑھنے والی نیکی ایسی ہے اس کی کہ سارے غیر مسلموں سے وہ ممتاز ہے. اور اس کی شان سب سے بڑی ہے کہ ان غیر مسلموں سے کہ یہ ہے مسلمان. اللہ چاہے تو بے حساب اس کو جنت میں داخل کر دے, چاہے تو اس کو کچھ عذاب دیا جائے, اس کے بعد بالآخر ہر مسلمان جنتی جنتی. جو ایمان پر دنیا سے گیا وہ ہے ہی جنتی. اب چاہے بے حساب جنت میں چلا جائے رب کے کرم سے یا سزا پانے کے بعد, وہ ہمیشہ دوزخ میں نہیں رہے گا, تو کبھی نہ کبھی جنت میں تو جانا ہے اس نے. اور باقی غیر مسلم یہ اگر جس کا ایمان پر خاتمہ نہیں ہوا, کفر پر جو مرا, وہ جہنمی جہنمی ہمیشہ کے لیے.
کبھی بھی نہیں نکلے گا. ابھی بھلے ہنسی چھوٹے کسی کو یہ کیا بولتا ہے, مر کے آزما لینا اور کیا, پتہ چل جائے گا کون کیا بولتا ہے. اللہ کرے آزمانے کی نوبت ہی نہ ہے. آ جاؤ اسلام کے دامن میں آ جاؤ, دو جہاں کی بھلائیاں تمہارا مقدر ہو جائے گا. ورنہ مت کہنا کہ کسی نے سمجھایا نہیں. صلو علی الحبیب. رمضان رحمت کا سامان, رمضان بخشش کا اعلان, مدنی مذاکرہ